بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میرے ساتھ ایک وقوع ہوا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ میری ویڈیو جو ہے نا غور سے سنیں اور اس کو گروپس میں بھی شیئر کریں تاکہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو۔ آج میں صبح ناشتہ کر کے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے بعد مجھے ایک کال آتی ہے، میں کال اٹینڈ کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ محمد ابو بکر گوندل صاحب بول رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں منیب حسین گوندل بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر تو محمد ابو بکر گوندل صاحب ایڈوکیٹ کے نام پہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ آیا ان کے نام پہ پر میرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ گھر میں پورے ہیں، بھتیجے بیٹے؟ میں کہا یہ اللہ کی رحمت سے گھر نہیں ہے سارے۔ کہنے لگا چیک کریں کہ آپ کا کوئی بچہ یا کوئی بھتیجا کو باہر ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں چیک کر لیتا ہوں، لیکن اس دوران اس نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ASI فلان ڈوگر بول رہا ہوں تھانہ صدر سے۔ تو میں نے 3-4 اشتہاری پکڑے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا بھتیجا جو ہے نا وہ بھی پکڑا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو اشتہاری میں نے پکڑے ہیں یہ بڑے نام والے اشتہاری ہیں، اور انہوں نے ایک لڑکی کو بھی اغوا کیا ہے اور اس کے بعد اغوا برائے تاوان کے بھی پرچے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس بچے نے مجھے بتایا ہے کہ میرا بڑا بھائی جو ایڈوکیٹ ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو ہم تو پہلے ہی بڑے پریشان ہیں۔ تو میں دبئی سے ابھی ریسنٹلی آیا ہوں، تو آپ جو ہے نا مجھے ایسا نہ کرے، ہم خاندانی لوگ ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ جب اس نے مجھے یہ باتیں کی ہیں تو میں نے کہا کہ ویسے ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو پکڑیں اور گھر والوں سے بات کریں جب تک تفتیش نہ کر لیں، لیکن میں آپ سے بات بھی کرواتا ہوں کیونکہ وہ رو رو کے اس کا برا حال ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ سے میں بات بھی کرواتا ہوں، تو اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے بات کروائی تو وہ رو رہا تھا، اور میرا بھتیجا مثلا جو بچہ رو رو کے مجھے کہہ رہا چاچو مجھے بچا لیں، چاچو مجھے بچا لیں۔ میری بری حالت ہو گئی یہ سارا کچھ سن کے۔ اس کے بعد اس نے خود بات کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چل گیا ہے، تو آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا مجھ سے، اور کہنے لگا کہ میں نے کہا آپ اپنی لوکیشن بتاؤ، میں ادھر آ جاتا ہوں آپ کے پاس۔ کہنے لگا نہیں وہ میرے پاس اشتہاری خطرناک ہیں، تو ہم تو اپنی لوکیشن بھی نہیں بتا سکتے، یہ ہے وہ ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے کہا کہ آپ کے لیے یہ میں کر سکتا ہوں، آگے آپ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دیں، بھیج دیں، میں آپ کو اکاؤنٹ دیتا ہوں، تو اس کے 5 منٹ بعد ہی جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا آپ کے گھر جا کے چھوڑ آئے گا آپ کے بھتیجے کو۔ تو میں نے بس ویسے کرتے کرتے ویسے تو اینڈ جو ہے نا اس نے مجھے 15,000 پہ بات ہوئی کہ جو ہے میں نے بڑا کہا کہ میں تھانے آ کے مل لیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن اس نے میری اس نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ ہی ایسا ہے۔ اس نے اکاؤنٹ نمبر دیا مجھے، یہ ابھی کروا دیں تو ہم بندہ میرا جا کے اتار آئے گا۔ یہ میں حلفاً آپ سے خلف دیتا رہا، مجھ کو میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگا کہ 10 منٹ میں کروا دیں۔ میں نے پھر وہ بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ کروا دو۔ اتنی دیر میں میرا دوسرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ میرے پوتے کو لے کے وہ ہاسپٹل جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو جس کے بارے میرے بھتیجے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ پکڑا ہوا ہے، اس نے کال کی کہ کدھر ہو تم؟ تو اس نے کہا مجھے وہ کہتا رہا کہ اپنے بیٹے کو بھتیجے کو کال نہیں کرنی کیونکہ افسروں کے پاس نمبر ہے تو پھر معاملہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹے نے اس کو ساتھ بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ 15,000 روپیہ اس پہ کروانا ہے ایزی پیسہ، تو اس نے کہا کہ عبداللہ تو میرے پاس آ گیا۔ تو عبداللہ تو جو اس کو میں نے پوچھا تو وہ تو اسکول تھا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہماری ایجنسیاں، ادارے یہ ویڈیو لیکس بھی کر دیتے ہیں، آڈیو لیکس بھی کر دیتے ہیں
تو اس طرح کی کالز ٹریس نہیں ہوتی اور یا اس طرح کے گینگ نہیں پکڑے جا سکتے. بہت زیادہ افسوسناک. میرے گھر میں کفرام مچا ہوا تھا اس چیز پہ کہ یہ کیا ہو گیا یا کس طرح. لیکن جب وہ بچہ خدا نے کو بہتری کرنی تھی، نہ پیسے ہم نے بھیجے، وہ بچہ بھی مل گیا اور اس طرح ہوا. تو خدا را ان چیزوں پر توجہ دے. اگر آپ کو کال آتی ہے اس طرح کی تو پہلے تصدیق کر لیں یا ایسا پیسے بھیجنے کی بجائے ان گینگ سے بچیں. لیکن ہمارے سیکورٹی اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے جو ناسور ہیں معاشرے میں، یہ گینگز ہیں، ان کا خاتمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. سیاستدان کو جلدی ہر چیز اس کی ٹریس ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ منشیات فروش جو ہے وہ کیوں منشیات بیچتے ہیں؟ اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، لیکن ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. حکومت وقت کو بھی سوچنا چاہیے اور اداروں کے سربراہوں کو سوچنا چاہیے یہ کس طرح ہم کس طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی.